پروردگار عالم نے 4 انوار کو آدم کے حوالے کیا، لیکن نور سیدہ کو نہیں کیا۔ یہ نور جہاں جہاں تک جاتا رہا وہاں پہ عصمت رہی، وہاں پہ ولایت رہی۔ میں کتنا لمبا سفر کرا کے آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ یہ سلب آدم سے منتقل ہوتا ہوا ایک نبی سے دوسرے نبی تک منتقل ہوتا چلا گیا، اور جب یہ نور یک کے بعد دیگر حضرت ابراہیم تک پہنچا، حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل تک پہنچا، یہ نور یہاں تک کہ جناب ہاشم تک پہنچا، اور جب جناب ہاشم کے صلب میں پہنچا تو اللہ نے جناب ہاشم کو گناہگار نہیں بنایا، اس لیے کہ بنی ہاشم نے ہاشم وہ تھے کہ پورا عرب وہ تھا کہ جو لات کے سامنے سر جھکا رہا تھا، منات کے سامنے سر جھکا رہا تھا، عزا کے سامنے سر جھکا رہا تھا، لیکن بنی ہاشم نے کبھی نہ لات کے سامنے سر جھکایا، نہ منات کے سامنے سر جھکایا، نہ حبل کے سامنے سر جھکایا۔ اور اس کے بعد یہ نور صلب عبد المطلب میں منتقل ہوا۔ توجہ رکھیے گا، ایک نور کا حصہ عبداللہ کی طرف روانہ کیا گیا، ایک نور کا حصہ ابو طالب کی طرف منتقل کیا گیا۔ جہاں جہاں تک نور آیا وہاں وہاں تک وجود بھی پاک، وجود بھی معصوم۔ بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا میں کہاں تک سفر کرا کے آپ کو لایا ہوں۔ یہ نور ہے پاک، اہل بیت ہے طاہر اور اہل بیت ہے مطہر، یہ پاک بھی ہیں، یہ پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تو جب پروردگار عالم ان 4 انوار کو معمولی شخصیت کے سرب میں نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے آدم جیسا ہو، نوح جیسا ہو، ابراہیم جیسا ہو، اسماعیل جیسا ہو، یوحنا جیسا ہو، معصوم ہو، کم سے کم ولی ہو، نہیں کم سے کم ولی ہو۔ تو جب یہ نور صلب عبد المطلب میں پہنچا، کون تھے عبد المطلب؟ وارث کعبہ تھے عبد المطلب، سید تھے عبد المطلب، اور عبد المطلب سے یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک طرف عبداللہ ایک طرف ابو طالب۔ تو یہ نور رہے گا پاکیزہ ظرف میں، اس لیے کہ یہ ہے صاحبان تطہیر، جہاں رہیں گے پاک رہیں گے۔ توجہ رکھیے گا، جہاں رہیں گے پاک رہیں گے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ عبداللہ کا ایمان کیا ہے اور ابو طالب کا ایمان کیا ہے۔ آپ سمجھیے کہ عبداللہ کا ایمان کیا ہے اور ابو طالب کا ایمان کیا ہے۔ عبداللہ کیسی شخصیت ہے اور ابو طالب کیسی شخصیت ہے۔ جہاں پہ بھی یہ نور جائے گا وہاں پاکیزگی ہوگی، نہ وہاں پہ کفر ہوگا، نہ نفاق ہوگا، نہ شرک ہوگا۔ ایک توجہ رکھیے گا، وہاں پہ نہ کفر ہوگا، نہ نفاق ہوگا، نہ شرک ہوگا۔ ایمان ابو طالب پر سب سے بڑی دلیل ہی نور علی ہے۔ ایمان ابو طالب پر سب سے بڑی دلیل ہی وجود علی ہے۔ ایمان ابو طالب پر سب سے بڑی دلیل ہی صلب امیر المومنین ہے کہ پروردگار علی کو وہاں رکھے گا جہاں پاکیزگی ہو۔ اللہ نے اس نور کو آسمان کی بلندی پر رکھا تو جنت میں، ظاہر کیا تو کعبے میں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ظاہر کرے تو کعبے میں، رکھے جنت میں؟ تو آپ سمجھو کہ ابو طالب کہتے کسے ہے؟ ابو طالب کا مقام یا جنت جیسا یا کعبے جیسا۔ شہزادے ابو طالب پہ بآواز بلند شہزادہ نہیں، سرکار ابو طالب کا آواز بلند صلوات۔ سلامت رکھے تمام نعرے لگانے والوں کو، یا علی یا حسین کہنے والوں کو۔ عزیزان گرامی، تو عزیزان گرامی، ایمان ابو طالب کی سب سے بڑی دلیل نور علی ہے۔ علی کا نور جہاں جہاں پہنچا وہاں وہاں پاکیزگی، نہ وہاں کفر ہے، نہ وہاں نفاق ہے، نہ وہاں شرک ہے،
تو اس کا مطلب یہ کہ ابو طالب شرک سے بھی پاک، نفاق سے بھی پاک، کفر سے بھی پاک، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بھی پاک۔ دلیل لا کر دکھاؤ کہ ابو طالب نے اپنی پوری زندگی میں ترک اولا بھی کیا ہو۔ مومنین محصور بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ پوری تاریخ میری نگاہوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے ابو طالب کا ترک اولا بھی لا کے دکھاؤ۔ ابو طالب اس عظیم شخصیت کو کہتے ہیں جس نے اپنی پوری زندگی میں ترک اولا بھی نہیں کیا، پوری زندگی میں ترک اولا بھی نہیں کیا سرکار ابو طالب نے۔ اور ایمان پہ کیا دلیل سنتے ہو حضرت ابو طالب کی؟ کون ہے ابو طالب؟ سرکار رسالت پناہ گھر میں داخل ہوتے ہیں،